جب آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا، اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی، اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا۔ اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں اب نئے الیکشن ووٹ دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے، اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس ووٹ ہے۔ نے کہا نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا۔ کہ جو ختم نبوت کا کلوز تھا پاکستان کے آئین میں 1974 میں لے کے آئے، 23 دن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی۔ یہ کوئی علماء نہیں لے کے آئے یا مشائخ نہیں لے کے آئے، پاکستان کی پارلیمنٹ میں 23 دن کی ڈیبیٹ کے بعد ختم نبوت کا کلوز آیا۔ ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے، کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی کہ یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے کے لیے اور کلوز نکالنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے کیا وجہ تھی؟ یہ قوم اس کو ڈیمانڈ کرے گی، قوم اس کا جواب چاہے گی۔ اس کے لیے جتنی بھی دیر ہوگا اس حکومت کے لیے مشکل ہوتا جائے گا جب تک اس کا جواب نہیں دے گی۔ مسلم جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، کمیونٹی سے۔ I am from the Ahmadiyya Muslim community of Pakistan. پر ہم 74 میں ہم کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا In گیا۔ 1974 we were declared non-Muslims. ہمارے گھر بھی لوٹ لیے، ہماری دکانیں بھی لوٹ لیں، Our houses and shops were looted. کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ Set on میں آ گیا، fire. ربا آ گیا، پھر بچوں کو لے کر سرگودا میں دکان تھی، I relocated. پھر یہاں پر بھی ابھی مجھے کتابیں کام کرتا تھا، تو کتابوں پر انہوں نے سزا دی۔ I was a 5 سال salesman and then I was in prison for 5 years for selling books. اور 5 سال قید و مشقت اور 6 لاکھ روپے جرمانہ۔ ابھی And fine. 3 سال 3.25 سال کے بعد اب میں رہائی ہو کر آیا ہوں۔ I've been released after 3 years. ہم کسی بڑے پرامن طریقے سے رہتے ہیں۔ We are میں peaceful. آپ کو یہاں مسلمان کہہ سکتا ہوں، لیکن پاکستان میں اپنے آپ کو I مسلمان can نہیں call کہہ سکتا، myself a Muslim in the United States of America but not in Pakistan. ورنہ ہمیں سزا دیتے ہیں۔ Otherwise I'll be punished. اس وجہ سے، اور ہماری جماعت بڑی پرامن جماعت ہے۔ کسی کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، گھر جلاتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، اللہ پر چھوڑتے We ہیں۔ have never retaliated and left everything to God. آپ سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ God bless you and give you a long life. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرفان سلیم بٹ، پاکستان تحریک انصاف، نیو یارک امریکہ سے۔ میں پی ٹی آئی کوارڈینیشن یورپ کے جو میرے تمام دوست اور بھائی ہیں انہیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ خبر دے رہا ہوں کہ ہمارا یہاں پہ پاکستانی سفارت خانہ، پاکستانی قونصلیٹ جو نیو یارک میں ہے، وہ قادیانیت کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہے۔ میں بہت عرصے سے اس بات کا شور کر رہا تھا، اور لیکن بدقسمتی یہ سمجھیں کہ لوگ صرف قونصلیٹ کی طرف سے ایک دعوت نامے پہ بک جانے والے لوگ میری بات نہیں سن رہے تھے۔ اس خبر نے میری بات کو سچ ثابت کر دیا ہے، اور میں خدا کو حاضر ناظر گواہ جان کے کہتا ہوں کہ نیو یارک کا قونصلیٹ جو ہے وہ قادیانیت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ وہ میں انتہائی اس وقت دکھ کی حالت میں ہوں۔ خدا کے لیے اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ پاکستانی سفارت واشنگٹن میں سفارت خانہ اس کو پروموٹ کر رہا ہے اور ان کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کے ایجنڈے کو، پاکستانی چیریٹی کے نام پہ، کہ وہاں یہاں پہ ایک اے پی پیک، اے پی پیک کے نام سے ایک تنظیم ہے کہ جس کو ایک پاکستانی ڈاکٹر لیڈ کر رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر قادیانی ہے، اس کی بیوی قادیانی، اس کا ساس سسر قادیانی ہے، اور یہاں پہ ذیشان حامد ہے جو احمدیہ جماعت کا ہے، وہ یہ چیریٹی کے نام پہ اے پی پیک کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ کمیونٹی میں وہ ایکٹیو ہے۔ تو خدا کے لیے، اللہ کا واسطہ ہے آپ دوستوں کو کہ پاکستان کے لیے، اسلام سے ختم نبوت کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور دنیا کے علم میں لے کے اس خبر کو شیئر کریں اپنے وال پہ کہ پاکستانی لوگ، کمیونٹی جاگے، پاکستان میں لوگ جاگیں، وہ جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے انہیں پتہ چلے کہ پاکستان امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔
اور اس میں کانگریس مین اور بہت سے لوگ شامل ہیں کہ جو ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ. میں سمجھوں گا کہ اگر ایک دوست بھائی نے بھی اس خبر کو اپنی فیس بک پہ شیئر کر دیا تو میرا بات کرنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. خدا کے واسطے میں کبھی غلط بات نہیں کرتا, کبھی 2 نمبر بات نہیں کرتا, کبھی تحقیق کے بغیر بات نہیں کرتا. خدا کے لیے اس کو شیئر کر دیجیے, خدا کے لیے اس کو شیئر